السلام علیکم، AR نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں زارا انصاری۔ یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوران بنوں میں انتخابی سامان چھیننے اور انتخابی عملے کے اغوا کا کیس۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی وزیر شاہ محمد، ان کے بیٹے اور بھائی کو نوٹس جاری کر دیا۔ RO، BRO اور DPO کے فون کالز کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر کی DPO کی سرزنش، کہا پولنگ سٹیشن سے خواتین عملے کا اغوا انتہائی سنگین واقعہ ہے، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کوئی حکومتی عہدیدار ملوث ہوا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کسی نے ملزمان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں بچے گا۔ میئر بنو کی نشست پر دوبارہ گنتی کا حکم معطل، فریقین آئندہ ہفتے طلب۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کیوں ہوئی؟ وزیر اعظم کی طلبی پر وزیر اعلیٰ محمود خان اسلام آباد پہنچ گئے۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر بریفنگ دیں گے، ساتھ نہ دینے والے ارکان پارلیمنٹ اور سینئر رہنماؤں کی نشاندہی کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں شور شرابے کے دوران کسی نے یہ احساس ہی نہیں کیا کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جدید نظام کا آغاز ہے، براہ راست منتخب تحصیل ناظمین گورننس کو بہتر بنائیں گے۔ لکی مروت میں چیئرمین کی 3 نشست پر آزاد، 1 پر جماعت اسلامی کامیاب۔ ریٹرننگ افسر نے 4 تحصیلوں کے نتائج جاری کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کی بلدیاتی الیکشن میں برتری پر کارکنان کو مبارکباد، کہا عوام اور کارکنوں نے حکمرانوں کے قلعے کی دیوار گرا دی، پاکستان کو اسلامی اور جمہوری ملک بنانے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ PTI کی سیاسی تدفین شروع ہو چکی، سونامی کے جانے کا وقت آ چکا۔ خواجہ سعد رفیق کی عمران خان کو مخالفین کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرنے کا مشورہ۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں نون لیگ کی ترجیح ہمیشہ سے سیاست رہی، معیشت نہیں، یہ اقتدار کی کرسی پر صرف انجوائے کرنے آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء فواد چودھری اور اعظم سواتی کی معافی قبول کر لی، آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت۔ ممبر سندھ نے ریمارکس دیے، تمام ادارے آپ کے ہیں، برا بھلا کہنا درست نہیں۔ اعظم سواتی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ہر لحاظ سے طاقتور کیا جائے گا، EVM پر الیکشن کمیشن اچھے فیصلے کرنے والا ہے، EVM کے ذریعے ووٹ کے تقدس کی حفاظت کی جائے گی، غیر ملکی طاقتیں نہیں چاہتی کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے۔ سندھ کی بلدیاتی نظام کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنے پر غور۔ گورنر ہاؤس میں PTI کی MQM اور PSP رہنماؤں سے مشاورت، حتمی فیصلہ GDA کو اعتماد میں لینے کے بعد کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں PTI اور متحدہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، KP میں تحریک انصاف کا جنازہ نکل گیا تو باقی صوبوں میں کیا حشر ہوگا۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک کے کئی شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، کہیں گیس مکمل غائب، کہیں کم پریشر کی شکایت، LPG بھی مہنگی، شہریوں کے لیے کھانا پکانا محال ہو گیا، ناشتہ اور کھانا ہوٹلوں سے خریدنے پر مجبور، چولہے ٹھنڈے پڑنے پر شہری پھٹ پڑے، گیس فراہم کرنے کی دہائی۔ کراچی کے اندر سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے، کراچی کی عوام اب دل برداشتہ ہوتی جا رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہمارے سر پر ہیں، وزیر اعظم صاحب ایک نوٹس لیں فوری طور پر، کیا وجہ ہے کہ کراچی کو گیس نہیں مہیا کی جا رہی؟ گیس بحران پر PTI ارکان کا صبر بھی جواب دے گیا۔ MPA راجہ اظہر کا وزیر اعظم کو خط لکھا، کراچی کے عوام نے PTI کو مینڈیٹ دیا ہے، انہیں مایوس نہ کریں، صورتحال بلدیاتی انتخابات میں نقصان پہنچائے گی۔ کراچی میں سوئی گیس دفتر کے باہر آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کا احتجاج، CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی کا مطالبہ۔ بہت بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں پہلے، جس کی ہم قیمت ادا کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان سے جہاں سے گیس نکالی ہم نے پاکستان کے لیے، اور وہ گیس کوئٹہ میں نہیں، جس وقت ایک احساس محرومی لوگوں کے اندر جنم لے، آپ اس کا علاج یہ کریں کہ میں اب عسکری قوت سے اس کو دبانے کی کوشش کروں گا، یہ کوئی عقل مندی کا قومی نظام چلانے کا طریقہ کار تو نہیں۔
ماضی میں ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی جس کی قیمت ادا کرتے رہے. بلوچستان میں احساس محرومی کا علاج قوت سے کرنا عقل مندی نہیں. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں بلوچستان پیکج پر ساتھیوں نے تنقید کی. کہا اتنا پیسہ سینٹرل پنجاب میں لگاتے تو 60 سیٹوں کو کور کر لیتے، لیکن یہ معاملہ سیاست کا نہیں. کراچی میں NICVD کے ملازمین کا دوسرے روز بھی احتجاج، کام بند کر دیا، مریض رل گئے. مظاہرین کا رسک الاؤنس بحال کرنے اور ہیلتھ انشورنس کارڈ دینے کا مطالبہ. کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کا ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ، پولیس نے ریڈ زون جانے والے راستوں کو سیل کر دیا. ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں. ہمارے لوگوں نے ظلم، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے. ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا. مولانا طاہر اشرفی اور مولانا طارق جمیل کی سری لنکن سفارت خانے آمد. ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن مینیجر کے قتل پر معذرت کی. کہا سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. سری لنکن ہائی کمشنر کا حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار. حکومت سندھ نے ایک منظم مذہب بندی کے تحت جو راستے سے ملازمتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے. MQM پاکستان نے 21,000 سے زائد بھرتیاں کرنے کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. کنور نوید جمیل کہتے ہیں بھرتیوں کے طریقہ کار میں بے ضابطگیاں کی جا رہی ہیں. سندھ حکومت نے جعلی ڈومیسائل بنا کر شہریوں کو بیچے. کراچی کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. سفاری پارک میں رکھے ہاتھی موٹاپے کا شکار ہیں، وزن بڑھا ہوا ہے. چڑیا گھر کے ہاتھیوں میں ہیموگلوبن کم ہے. اگر علاج میں تاخیر کی گئی تو ہاتھیوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. جرمن ڈاکٹر کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش. عدالت نے ریمارکس دیے کیا کاون کی طرح ان ہاتھیوں کو بھی کمبوڈیا بھیج دیا جائے. KMC علاج کی درخواست دے تو حکم جاری کریں گے. مخفی تاجر کی عدم بازیابی پر رجحان میں اہل خانہ کا انڈس ہائی وے پر احتجاج. پولیس پر تحقیقات میں سنجیدہ نہ ہونے کا الزام. DPO کی مخفی کی جلد بازیابی کی یقین دہانی پر دھرنا ختم. معروف گلوکار علی ظفر کو گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ. سماعت بغیر کارروائی 3 جنوری تک ملتوی. عدالت نے آئندہ سماعت پر میشا شفیع اور ان کے خاوند کو جرح کے لیے طلب کر لیا. جاپان کا افغانستان کے لیے $10 کروڑ امداد کا اعلان. رقم عالمی تنظیموں کے ذریعے خرچ کی جائے گی. اقوام متحدہ کی طالبان کو $6 ملین دینے کی تجویز. کانگریس کے 48 ارکان افغانستان کے اثاثے بحال کرنے کے حامی. جو بائیڈن انتظامیہ کو لکھے گئے طالبان خط کی حمایت کر دی. طالبان کا خیر مقدم. امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں افغانستان میں صورتحال تشویشناک ہے. افغانستان کی انسانی بنیادوں پر مدد جاری رکھیں گے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2113 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک
ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।